آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک ایمان فروز واقعہ سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے۔ آج ایک معجزے کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ۔ امریکی سائنسدانوں نے آج کے دور میں نبی کریم رؤوف الرحیم کے ایک معجزے کو سچ ثابت کیا ہے۔ دیکھو، غیر مسلم ہے، اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک دیکھ نہ لیں۔ آنکھوں دیکھ کر یقین کیا تو کیا کیا؟ وہ تو مکے کے مشرک بھی جب نبی کریم نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا تھا تو مکے کے کافر اکٹھے ہوئے تھے نا، تو نبی کریم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ، کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ جا کر دیکھو، اگر تم دشمن کو پہاڑی کے پیچھے نہ پاؤ تو میرے متعلق پھر کیا سوچو گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم آپ کو سچے ہی سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی اتنا پکا اور سچا عقیدہ تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ تو چاند کو نبی کریم نے 2 ٹکڑے کیا، سب کو معلوم ہے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، قرآن میں حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ کہ آج کے سائنس کے دور میں اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ سائنس جو ہے نا وہ چیزوں کی تشریح کرتی ہے، جب تشریح ہوتی ہے پھر وہ ثابت ہوتی ہے۔ تشریح کسی بھی جز کی ضروری ہوتی ہے پھر ہی سمجھ آتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو نبوت محمدی کی سچائی کو ثابت کیا ہے غیر مسلموں نے آج کے دور میں، کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بعض سے ہاتھ مروا دیتا ہے۔ ابرا کا لشکر جس طرح خانہ کعبے پہ حملہ کیا تھا تو ابابیلوں نے اس کا ستیہ ناش کیا تھا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو چاند کا جو معجزہ ہے نا، یہ حدیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل، یعنی ہجرت سے جب نبی کریم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اس سے 5 سال پہلے پیش آیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اس طرح کا ڈیمانڈ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ وہ پورا نہ کر سکیں۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ جو چاند ہے نا آسمان پہ، اس کے 2 ٹکڑے کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی تو ناممکن کو ممکن کر کے دکھانے والے تھے نا، ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ جب مجسمہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا ایسے اشارہ کیا نا چاند کی طرف، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہیرا پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا گیا، ایک دوسری طرف گیا، ہیرا پہاڑی جو تھی وہ سینٹر میں نظر آنے لگی، سب نے دیکھی۔ جب 2 ٹکڑے چاند ہو کے گر گیا تو آپ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو گواہ رہنا،
کفار مکہ نے جب یہ کمال دیکھا تو فوراً پینترا بدلا. پینترا بدلنے کے وہ ماہر تھے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو رسول اللہ کا جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. پھر تو جادو سے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مانو نہیں مانو، اس کو جادو سمجھو یا حقیقت. پھر قریش مکہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی تصدیق کی جائے. جادو کا اثر دور دور تک تو نہیں جاتا، صرف یہاں پہاڑی کے قریب قریب ہی رہے گا، یہ بھی ثابت ہے. پھر انہوں نے مکہ سے باہر رہنے والے لوگوں سے تصدیق کی کہ فلاں رات کو فلاں وقت کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. جس سے پوچھتے تھے وہی کہتا تھا ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، جس نے دیکھا تھا. پھر کچھ قافلے دوسرے شہروں سے جو لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہ جب واپس آئے تو ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا فلاں وقت فلاں رات میں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. سب نے کہا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ہم تو حیران تھے آج کیا ہو گیا کہ چاند 2 حصوں میں بٹ گیا. پھر وہ حیران پریشان ہوئے کہ یہ تو واقع ہی سچ ہے، اس میں تو جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ نکاری تھے، نکار کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو سچ مان لیا تو پھر نبی کے احکامات کو بھی ماننا پڑے گا. مسلسل نکاری کرتے رہے. قرآن مجید میں سورۃ القمر کی ابتدائی آیات اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اس میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے اس واقعے کا. آپ پڑھیں، آپ کی روح کو تسکین ملے گی انشاءاللہ. تو آخر کوئی تو طاقت ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہی ہے. اس واقعے کو پڑھ کر انگریزوں نے چاند پر جا کر اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے آج کے دور میں. تو بہت زیادہ خرچہ چاہیے تھا چاند پہ جا کر دیکھنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے. جب امریکی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی اس کی تصدیق کرنی چاہیے تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ تم چاند پر جا کر کیا کرو گے، جتنے پیسے خرچ کرو گے بہت سارے غریب لوگوں کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے، اس سے بہت زیادہ فلاحی کام شروع کیے جا سکتے ہیں، بہت خرچہ آئے گا. لیکن ان کو کہاں یہ بات ہضم ہونے والی تھی کہ ایک آدمی زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان پہ چمکنے والے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے پھر چاند پر جانے کا فیصلہ کیا. پھر وہ گئے، اربوں ڈالر خرچ کیے. مقصد یہ تھا کہ اس کو دیکھنا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے اگر ہوئے تھے تو آج بھی کچھ نشان تو ہوں گے نا. جب سائنسدان وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے. جب چاند کی بناوٹ کا جائزہ لیا تو ان کی حیرانی میں اور اضافہ ہوا. یہ تو لگ رہا ہے کہ سچی بات ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے نشان تو آج بھی موجود ہیں. کتنا عرصہ گزر گیا، کتنی صدیاں بیت گئیں، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے نشان آج بھی چاند پر پائے گئے ہیں. تو وہ مجبور ہوئے لکھنے پر کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ واقعی امریکہ تو زمین پہ سپر پاور ہے.
مسلمانوں کا جو نبی ہیں وہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی چیزوں سے کھیلتے ہیں. یہ کھیلتے ہی ہیں نا، دو ٹکڑے کر دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ارضیاتی ماہرین نے رپورٹ تیار کر کے جب پارلیمنٹ میں پیش کی تو انہوں نے تصدیق کر دی اس چیز کی کہ یہ واقعی سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو اللہ نے غیر مسلموں سے، امریکیوں سے اربوں خربوں ڈالر لگوا کر اس معجزے کو آج کے دور میں انہی کے ہاتھوں سچ کر کے دکھا دیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. لیکن کفار مکہ نہیں مانے اس معجزے کو بھی، وہ تو جادو ہی سمجھتے رہے. انہوں نے بولا یہ تو جادو ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ پھر حیلے بہانے کرتا ہے اور رائے فرار اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے.